मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। लोग ये समझते हैं कि शैतान गुनाह की ख्वाहिश दिल में डालता है, ये गलत है। गुनाह की ख्वाहिश ये वैसे ही दिल में होती है। लोग कहते हैं ना रमजान में शैतान बंद हो जाता है तो गुनाह क्यों होता है। तो गुनाह की जो ख्वाहिश है ना, ये शैतान, बड़ी प्यारी बात की है उलमा ने कि शैतान को अल्लाह ने हुक्म दिया था आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, शैतान ने नहीं किया, तो शैतान को किस शैतान ने वर्गलाया था? क्या हो गया भाई? शैतान को किसी शैतान ने बोला था कि सजदा नहीं करो, ये मिट्टी से बना और तुम्हारी वैल्यू गिर जाएगी। तुम आग से बने हुए, तुम मिट्टी को सजदा करोगे तो तुम्हारी वैल्यू खत्म हो जाएगी। ये पट्टियां किसने पढ़ाई थी? कोई और शैतान थोड़ी था। शैतान की अपने जात में हसद और जेलिसी। तो इंसान दो वजह से गुनाह करता है। एक तो ये कि उसके दिल में ख्वाहिशात पूरी करने की चाहत अल्लाह ने वैसे ही रखी है। भाई फरिश्तों में ख्वाहिशात होती हैं? नहीं होती। फरिश्तों में ना रोटी की ख्वाहिश ना कोई और ख्वाहिश, तो अल्लाह ने इंसानों में रखी हुई है। रोटी भी चाहिए, सेहत भी चाहिए, घर भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, इज्जत भी चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए करके वो एक तवील फहरिस्त बनाई हुई है उसने। सर पे बाल भी चाहिए, ये भी जरूरी है। आजकल के हमेशा से चाहिए। लेकिन मैं उन लोगों से कहता हूं कि जो सर के बाल कटा के ये समझते हैं कि हम अल्लाह को राजी कर रहे हैं, कम से कम ये इल्जाम अल्लाह पे मत लगाओ, ठीक है ना। बाल कटाएं, बाज लोगों पे ट्रेंड अच्छी लगती है, लेकिन इसको सुन्नत ना समझें। तो इंसान की तबीयत ऐसी है कि वो ख्वाहिशात की तरफ माइल होता है, उसकी फितरत है। वो तो शैतान ना भी कहे तो माइल होता है। देखो जब रोजा रखते हैं तो हमारा पानी पीने का दिल चाहता है कि नहीं चाहता है प्यास में? तो ये शैतान समझा रहा है कि पानी पियो? बोले ना भाई, वो तो मेडिकल साइंस यही कहती है कि जब प्यास लगेगी तो पानी पीने का दिल चाहेगा, तभी तो रोजे का सवाब मिलेगा। भूख लगेगी तो रोटी खाने का दिल चाहेगा। हाँ, अब मुसलमान ये देखता है भाई अल्लाह की तरफ से इजाजत है तो खा लो, इजाजत नहीं है तो नहीं खाओ। अब रोजा है तो अल्लाह की तरफ से इजाजत नहीं है। बाज दफा अल्लाह की तरफ से खाने का हुक्म होता है। किसी ऐसे शख्स ने नफली रोजा आपने रखा हुआ है, दावत कर ली जो आपके बड़ों में से है, करीबी रिश्तेदारों में से है, आप उसकी दावत अटेंड नहीं करेंगे तो वो नाराज होने का खतरा है। तो फिर शरीयत का हुक्म क्या है? यहां रोजा तोड़ दो, रोजा तोड़ के उसकी दावत खा लो। फिर फुक़हा का इख्तलाफ है, बाज कहते हैं कि बाद में क़ज़ा करे, बाज कहते हैं नहीं करे। इमाम हनीफा के नज़दीक बाद में क़ज़ा करना ज़रूरी है। तो यहां खाना क्या बन गया? हालांकि उस वक्त दिल चाह रहा होता है कि नहीं खाए, क्योंकि इतनी मुश्किल से दोपहर तक का रोजा आपने बर्दाश्त कर लिया, सुबह की चाय छोड़ दी, गुटखा भी नहीं खाया, सुबह पान भी नहीं खाया, इतनी कुर्बानियां दे के 12-1 बजे तक आप पहुंचे और दावत आ गई, और ऐसी की दावत आई जो आपके चचा लगते हैं रिश्ते में और बड़े करीबी हैं। अब वो नाराज हो जाएंगे कि यार आज ही रोजा रखना था, मेरे बच्चे का वलीमा है, आज ही रोजा रखना था। तो बेहतर क्या है कि आप रोजा, हालांकि यहां दिल चाह रहा होता कि नहीं तोड़ो, क्योंकि फिक़ह हनफी में तो बाद में क़ज़ा करनी पड़ेगी ना उसको। या तो चलो बिल्कुल ही गरीबी में माफ हो रहा होता, कहते बाद में कौन क़ज़ा करेगा यार, अब आज रख लिया। तो ख्वाहिशात, ये शैतान ना भी हो तो इंसान के दिल में अल्लाह ने ख्वाहिशात का एक समंदर रखा है। शैतान क्या करता है? शैतान ये देखता है कि ये आदमी अपनी ख्वाहिशात इसलिए पूरी नहीं कर रहा कि इसमें इसको खतरा है कि आखिरत में जहन्नम की सजा मिलेगी। यही वजह होती है ना मुसलमान, वरना तो भाई सारे चरसी रोइंची होते। भाई मुझे लोग आके बताते हैं कि यार वो फलां कंट्री में इतने लोग 99% लोग ड्रग्स लेते हैं। चरस का इंग्लिश में एक बड़ा टेक्निकल किस्म का नाम आया है जिससे चरस पीने वाला चरसी भी नहीं कहलाता और मुआशरे में उसकी इज्जत हो जाती है। कुछ दिन पहले एक साहब आए कि भाई ये यूके से आए हैं और ये एक इंग्लिश में चीज मैं नाम भूल गया, वो पीते हैं। मैंने कहा यार ये तो हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, वो ऐसी खूबसूरत चीज पी रहे हैं। ये इंग्लिश में ना बड़ा टेक्निकल किस्म का नाम था। तो मैंने कहा वो उसको उर्दू में तर्जमा किया, उन्होंने कहा चरस।
میں نے کہا یہ بولو چرسی ہے بھائی. ان کو بولا تو نہیں میں نے, بے عزتی ہو جاتی, لیکن دل میں میرے خیال ہے ان کو سیدھا بولو بھائی یہ کیا ہے, چرسی ہے. مفتی صاحب اس کے ڈریسنگ پہ نہ جانا, اس کی انگلش پہ نہ جانا, ہے چرسی, اصل میں یہ ہونا چاہیے تھا. تو اب کیا ہے کہ وہ وہاں تو بہت زیادہ نشہ ہے نا, تو لوگ کہتے ہیں وہ اتنا نشہ کرتے ہیں, ہر آدمی شراب پیتا ہے, ہر آدمی زنا کر رہا ہے. تو میں کہتا ہوں بھائی وہ تو کریں گے, جب ان کا خیال ہے کہ زنا پہ کوئی سزا ہی نہیں ملنے والی ہے بھائی, تو 2 دن کی زندگی کوفت سے کیا فائدہ, لائف کو انجوائے کرو. وہ صحیح کر رہے ہیں اپنے حساب سے. رہا یہ مسئلہ کہ وہ چرس پی رہے ہیں, ڈرگس لے رہے ہیں, تو صحت برباد ہو رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں بھائی صحت بچا کے, مزے کے لیے صحت بچانی ہے نا, تو جب صحت برباد کرنے میں زیادہ مزہ آ رہا ہے تو صحت بچا کے کرنا کیا ہے, کیا خیال ہے؟ ٹیپو سلطان کا قول تھا نا, شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے. تو جو چرسیوں کی نظر میں یہ قول کا مطلب یوں ہے کہ ہیروئنچی کی 4 دن کی زندگی بغیر ہیروئنچیوں کی 4000 سال کی زندگی سے بہتر ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہیروئن پی کے جو 4 دن میں جو مزہ آتا ہے, وہ تمہاری بغیر جو ہیروئن کی زندگی ہے وہ 60-70 سال میں کیا ہے یار, یہ کوئی زندگی ہے؟ تو اس کا یہ نظریہ بن چکا ہوتا ہے. تو جب وہ اس کو کوئی آخرت کا خوف ہی نہیں ہے, اللہ کے سامنے جواب دہی کا وہ خوف ہی نہیں ہے, تو وہ جو چاہے کرے بھائی. مسلمان کیا کرتا ہے کہ جب گناہ کی طرف اس کی طبیعت مائل ہوتی ہے, جو ہر ایک کی مائل ہوتی ہے, علماء کی بھی ہوتی ہے, بزرگوں کی بھی ہوتی ہے, عام ہی آدمی کی بھی ہوتی ہے, یہ تو انسان کی نیچر ہے بھائی. بھوک لگی ہوگی تو روزے میں دل شدید بھوک لگ رہی ہے آپ کو. دیکھو جب رمضان گرمیوں کا روزہ ہو اور دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہوں, سامنے چاٹ اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں مزے مزے کی رکھی ہوئی ہوتی ہیں, تو مفتی صاحب بھی ٹائم دیکھ رہے ہوتے ہیں نا جلدی جلدی, یار کتنا ٹائم رہ گیا, کیا خیال ہے, تو پتہ چلتا بھائی اس کا بھی دل چاہ رہا ہے. تو بزرگ بیٹھے ہوں گے وہ بھی بار بار دیکھ رہے ہوں گے, اذان کی طرف توجہ ہوگی کہ یار کب سائرن بجے گا یا کب اذان ہوگی. تو یہ جو خواہشات اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہیں, ان خواہشات کی طرف ہر ایک کی طبیعت مائل ہوتی ہے, لیکن ان خواہشات پہ مسلمان عمل کیوں نہیں کرتا بھائی؟ ناجائز ہے, ضمیر ملامت کرتا ہے بھائی, سزا ملے گی اس پر, دنیا میں بدنام بھی ہو سکتے ہیں اور آخرت میں بھی سزا مل سکتی ہے. یہ چیزیں ہیں جو زنا سے بھی روکتی ہیں, شراب سے بھی روکتی ہیں, ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی سے بھی روکتی ہیں, اور بہت ساری چیزوں سے. شیطان کیا کرتا ہے کہ جب آپ بریک لگا رہے ہو نا, اس کے انجام کو دیکھ کے, تو شیطان اس کا بھیانک انجام پہ ایک چمک پٹی جو ہے نا, یا ایک خوبصورت چادر لگا کے اس بھیانک انجام کو خوبصورت کر کے دکھا دیتا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ شراب پینے والا جو پہلی دفعہ شراب پیتا ہے تو اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے, تبھی وہ کبھی اپنی اولاد کے لیے شراب کو پسند نہیں کرے گا کہ میرے بچے بھی شرابی ہوں, میری بیگم بھی شراب پیتی ہو, میرے ابا بھی پیتے ہوں, میری اماں بھی پی, وہ کہے گا میں ہی پیوں, باقی میرے رشتہ داروں میں کوئی نہ پیے. تو پہلی دفعہ جب شیطان اس کو شراب پلواتا ہے, اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ انسان کو پتا ہوتا ہے یہ غلط ہے, اس کا انجام برا ہے, اس سے جگر خراب ہو جاتا ہے, اور پھر عادت پڑ جاتی ہے, جو نہیں ملے گی تو دماغ خراب ہوگا, اور قتل بھی ہو جاتے ہیں, سب واقعات اس کے سامنے ہوتے ہیں. لیکن وہ یہ کہہ کے پیتا ہے کہ شیطان اسے کہتا ہے اگر تم نے یہ لذت حاصل نہیں کی اور اس کے بغیر ہی دنیا سے چلے گئے تو یہ مزہ تو بولو بھائی رہ گیا. بعض دفعہ یہ کہتا ہے پی لو 1-2 دفعہ سے کیا ہوتا ہے توبہ کر لینا. بعض دفعہ یہ کہتا ہے تمہاری ٹینشنیں اتنی ہیں کہ شراب کا جو نقصان ہے وہ نقصان اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا یہ ٹینشن تمہیں نقصان دے رہی ہے, تو علاج کے طور پر پی لو, یہ ٹینشن تو ختم ہوگی نا. بھائی لوگوں کو غم ہوتا ہے نا, اسٹریس میں آتے ہیں, کوئی بھاگ گئی, کوئی منگنی ٹوٹ گئی, کہیں جاب لیس ہو گئے, درجنوں قسم کے مسائل دنیا میں لوگوں کے ساتھ چل رہے ہیں. تو اب وہ اسٹریس ہوتی ہے, ٹینشن وہ چائے سے ختم نہیں ہوتی, وہ کافی سے ختم نہیں ہو رہی, تو کہتے ہیں یار تھوڑا سا پی لیتے ہیں, دماغ کیا ہو جائے گا ریلیکس, وہ ٹینشن بھول جائیں گے. تو یہ شیطان یہ کیا کرتا ہے, وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ, شیطان قرآن کہتا ہے کہ شیطان کسی برائی میں جو بدبو ہے نا اور جو گندگی ہے اس کو ہٹا کے اس کو مزین کر دیتا ہے. زینت کسے کہتے ہیں؟ زینت کہتے ہیں نا کوئی مزین کا مطلب یہ نہیں کہ یہ چیز واقعی اچھی ہے یا نہیں ہے,
میک اپ اچھا ہے, اس کو زینت کہتے ہیں. بھائی زینت اوپر کی چیز ہے نا, خواتین جو بیوٹی پارلر میں جا کے بنتی ہیں تو کیا اندر سے تھوڑی چینج ہو جاتی ہیں؟ جو بدصورت ہے وہ بدصورت ہی رہتی ہے, جو خوبصورت ہے وہ خوبصورت. لیکن بدصورت کو ڈسٹیمپر کر کے خوبصورت بنا دیا. دیکھنے میں بیوٹی پارلر والوں کی کوشش ہوتی ہے کہ دیکھنے میں اچھی لگے. دولہا بھی آج کل بیوٹی پارلر جا رہے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ دیکھنے میں کیسا لگے. تو زینت کا تعلق دیکھنے سے ہے کہ دیکھنے والوں کو اچھا لگے, حقیقت میں اندر سے اچھا ہو یا نہ ہو. کیونکہ اندر سے اچھا کرنا اس کے لیے بادام کھانے پڑیں گے روزانہ 1 پاؤ, پستے کھانے پڑیں گے, اور پھر ایکسرسائز, جاگنگ. کہتے ہیں یار 6 سال میں جا کے پھر بھی یقین نہیں ہے کہ لگیں گے بھی نہیں لگیں. صحیح ہے نا. تو اس کا طریقہ یہ وقتی طور پر بادام میں وٹامن ای ہوتا ہے, تو ایسا کوئی ڈسٹیمپر کر دو دیکھنے میں ای نظر آئے, دیکھنے میں لگے بھائی اسکن جو ہے وٹامن ای سے بھری ہوئی ہے. تو وہ وقتی طور پر کام چلایا, اس کے بعد پھر جو ہے شادی مادی ہو گئی, اس کے بعد دوبارہ سے ویسے ہی پرانے جیسے تھے ویسے ہی نکل آئے. تو زینت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھنے میں اچھا. تو قرآن کے الفاظ دیکھیں, وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ, شیطان ان کے برے اعمال کو مزین کر دیتا ہے. یعنی برائی سے برائی ختم نہیں کر سکتا, لیکن وہ ایسا بنا دیتا ہے کہ دیکھنے میں وہ برا کیا لگ رہا ہوتا ہے؟ اچھا لگ رہا ہوتا ہے. دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہوتا ہے. غور کرو گے تو نہیں لگے گا. دیکھو جو چیز دیکھنے میں اچھی لگ رہی ہوتی ہے, اگر اس کی گہرائی میں جا کے غور کرو گے تو پھر عقل فیصلہ کرتی ہے حقیقت میں بھی ہے یا نہیں ہے. لیکن شیطان جب دیکھنے میں ایک چیز کو اچھی بنا دیتا ہے نا, تو شہوت پرست لوگ پھر زیادہ ڈیپ میں جا کے غور کرنے کا تکلف نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں یار اچھا ہے نا, بس نظر آ رہا ہے نا اچھا, تو حاصل کر لو اس کو. شراب جیسی بدبودار چیز کو بھی شیطان اچھا بنا کے پیش کر دیتا ہے.